بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت ہی مشہور پیغمبروں میں سے ہیں، اور ان کے سلسلے نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریب ہی رشتہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ طبیعت نہایت حلیم اور نیک، صالح اور اعلیٰ درجہ کے صابر تھے۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ افراہیم بن یوسف کی بیٹی سے شادی ہوئی، اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے تھے، پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے، غرض کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے، اور وہ کثرت سے خداوند قدوس کی شب و درود، عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر خدا کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ لپس ہم کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے، اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ ہر صورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا، اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ ادائے شکر کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتو، اطاعت و بندگی اس کی عوض دولت کی نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکریہ میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی تمام یاد رکھو کہ جس طرح وہ اس وقت میرا مطیع و فرماندار ہے، حالت فقیری میں اس سے زیادہ وہ میرا مطیع و فرماندار ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لی تھی، تاکہ پریشان کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور مجھے میرا پروردگار صابر لوگوں میں شامل کرے، اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں گا۔ مظہر یوں وہی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگتا بجائے اس کے تو نے رنج و بلا طلب کیا،
حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے وہ بانا عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے مصیبت تیری بہتر ہے صحت و عافیت سے۔ لفظ نخواش اپنی مرضی میں گرفتار ہوئے، مرضی الہی سے ان کے تمام بدن میں پھوپھلے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی، ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب کا اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب کو زخموں کے کیڑے کے مرضی میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے ہے کہ اول نقصان وہ مال و اسباب کا ہوا، اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر یکا یک یہ تمام آرام و آسائش کی چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کر مر گئی، اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ و بکری، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی، تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھیں، غیب سے آگ آئی، وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چروائے نے آ کر حضرت ایوب کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نزا آتش غائب ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتر بانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کروں۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہی سایوں سے نے آ کر کہا، اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے، سوائے معصیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و سات گھر و دروازے، فرش و فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرضہ کہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، لوگو، خدا کا شکر ہے کہ جان باقی، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں
सलम साहब के पास पर बैठी थीं। इत्तेफाकन मालूम साहब किसी कलाम को मकतब से बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद जब वापस आए तो क्या देखते हैं कि लड़के व लड़कियां छत के गिरने से दबकर मर गए। हज़रत मालूम साहब ने जाकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि ए हज़रत, आपकी औलाद सब की सब छत गिरने से दबकर मर गई। यह सुनकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो सब शहीद हुए हैं। गर्ज़े फर्जंद, माल व मता, घर व बर सब जाता रहा, कोई चीज़ बाकी न रही। गम व ज़ंदा से साबिर करते और अपनी बीवी को समझाते और ये कहते थे कि यानी सब्र कशादगी की कुंजी है। फिर एक हफ्ता के बाद हालत नमाज में ही उनके जिस्म में एक पिपूला पड़ा और फिर उससे ज़ख्म पैदा हो गया और यहाँ तक कि तमाम बदन का गोश्त सर के कीड़े पड़ गए। और बावजूद इतनी सख्ती व तकलीफ़ और परेशानी के फिर भी खुदा की इबादत व बंदगी में सुस्ती ना करते थे, बल्कि और ज़्यादा इबादत में मसरूफ़ रहते। और हालत इस दर्जा ख़राब हो गई कि एक ही जगह पर पड़े रहते, उठने बैठने हलने जुलने की ताकत ना थी। इसी तरह 4 बरस तक जी फर्श रहे, यहाँ तक कि आँखों में भी कीड़े पड़ गए थे। ख्वाहिश व अक़रबा अपने बेगाने महल्ले वाले उनसे नफ़रत करने लगे, सबसे रिश्ता छूट गया। चार बीवियां थी, वो भी मुतल्का हो गईं। सिर्फ एक बीवी जिसका नाम रहीमा था, वो बहुत नेक बख्त थी। वो हर वक्त हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करती थी और उन्हीं ने हज़रत अय्यूब से कहा कि जिस तरह मैं आपकी सेहत व तंदुरुस्ती में और दौलत व नेमत खाने पीने में शरीक हयात थी, अब इस मुसीबत में भी इंशाअल्लाह हर वक्त आपकी शरीक हयात रहूँगी और आपकी खिदमत जहाँ तक हो सकेगी करूँगी और जो कुछ रंज व मुसीबत होगी उसको बर्दाश्त करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि हज़रत मेरी नजात का सबब होगा, अल्लाह ताला ने चाहा। वापस इसी परेशानी व मुसीबत में 7 बरस गुजरे और एक हदीस में आया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उसी मर्ज़ में तकरीबन 18 साल गुजरे, यानी उनके तमाम बदन के ज़ख्मों में कीड़े पड़ गए थे और उन ज़ख्मों की बदबू की वजह से महल्ला में नहीं रह सकते। और हम ये भी डरते हैं कि खुदा व नख्वास्ता अगर उनकी बीमारी हम में सरायत कर गई तो हम सब भी इसी मर्ज़ में गिरफ़्तार हो जाएंगे। इन वजहात के सब हज़रत अय्यूब को उसके करिया में रहने ना दिया और ख्वाहिश व अक़रबा किसी ने भी ना पूछा। सिर्फ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिनका नाम रहीमा था और वो शागिर्दान उनके पास रहे। उन लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक टाट में लपेट कर एक गांव से दूसरे गांव में ले जाकर रखा। लपस ये हालत देखकर बहुत रोए थे और कहते थे कि या अल्लाह, हमारी सरदारी कहाँ गई और जन व फरजंद और मेरे अजीज़ व अकार रब कहाँ गए। आज कोई काम नहीं आता मगर सिर्फ तू ही मेरा मालिक और रहम करने वाला है।
یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سایہ تلے رکھا، اور وہ دونوں شاگرد وہ چند روز کے بعد آپس اپنے گھروں پر چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بی بی رحیمہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتی اور پھر دست و بستہ خدمت میں رہتی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئی کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلاؤں۔ اس دن کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران و پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگی، آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافر کے پاس گئی، سوال کیا، اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ہے، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہے۔ اس کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اس سے میں ادا کروں گی۔ وہ کافر عورت بولی کہ کل میرا کچھ کام نہیں ہے، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت خوش نظر آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے جا، تب تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی سے کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، بجائے عصا کے میرے ان بالوں کو پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بہتر سمجھا یا لیکن اس کافر عورت نے یہ بات نہ مانی اور بی بی رحیمہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ عورت کو دے دیے اور اس کافر عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائیں۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر و مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اس پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے، مگر شیطان علیہ لعنتہ کی تہمت دیے سے اپنے بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو اپنی رحیمہ کو 100 دھرے ماروں گا۔ اور بعض علماء مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کہاں جاؤ گی؟ ایسا پریشان
خاطر کیوں ہوئی؟ بی بی رحیمہ نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر ضعیف ہے کہ انہیں میں جس و حرکت کو بھی طاقت نہیں، بلکہ صابر فرش ہے، اس لیے میں سخت پریشانی میں ہوں، کیا کروں؟ لپس شیطان لعین نے ان سے کہا کہ میں ایک دو کو چاہتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور یہ بہت اچھی دوا ہے۔ لپس بی بی رحیمہ حضرت ایوب سے جا کر بولیں کہ اے حضرت، ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات راستہ میں ہوئی تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا، اور انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے؟ وہ بولیں، اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لاؤیں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے رحیمہ، تو مجھ کو گنہگار کرنا چاہتی ہے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد دربار خداوندی میں بہت ہی تضریع درازی کی اور کہا، یا اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اور اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کچھ کرم اور انعام رحم فرما۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخر درجہ میں کیوں روئے؟ جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں کئی روایتیں ہیں۔ بعضوں نے کہا حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے 2 شاگرد تھے کرا بیٹوں میں سے، جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت و تیارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب اگر کوئی گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا ہے۔ تب حضرت ایوب اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے، یا الہی، تجھ کو خوب معلوم ہے میرے گناہوں کا حال۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گھاؤ میں رکھ دیا اور کہا، اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی، بے شک پہنچا ہے مجھ کو درد اور تو ہے مہربان رحم والوں سے رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ایوب، تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بے تاب ہوں اور وہ اس کو کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا،
اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے ایوب، تم نے تو آپ ہی اس مرض کو خدا سے مانگا ہے، اور جو کیڑے آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا اس کو بھی تو نے اپنے آپ اٹھا کر اس گھاؤ میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس نے کسی عمر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب کے دروازے پر آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں حضرت ایوب پیغمبر خدا رہتے ہیں۔ وہ بولے، اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو وہ اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گنہگار ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، وہ سچ کہتے ہوں گے، اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب، اب تم اندیشہ مت کرو۔ جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبرا مت، اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت و مظہر ہے۔ پس یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا خطاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں روح الامین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں۔ فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر اطراب لے کر آیا تھا۔ تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا اور پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا، اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اور اس کے گھر والوں کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے لپس کی مہر سے، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔ مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرضی مہلک سے شفا دی، اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ پر، اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے، اے جبرائیل، میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، فرمایا، لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اس سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل چنگے ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند چاند 14ویں کے رات کے روشن ہو گئے، اور ایک
خرچہ بھی بحشت سے اڑا دی گئی، اور اسی کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے۔ چند ہی ساعت کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھی وہاں پر نہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، افسوس صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کوئی اس اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بھیڑیا لے گیا ہے؟ اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے تمہاری یادگار ہوتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی بن نہیں آتی۔ غرض اسی طرح میدان میں چاروں طرف تخفی کرتی پھرتی اور ذرا ذرا روتی رہیں۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی، تم کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولیں، یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولیں، بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا اور وہ پیغمبر خدا بھی تھے، اور حال ان کا ایسا تھا کہ آفتاب کی دھوپ بھی ان کے پہلو میں پتش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن ان کا سڑ گیا تھا اور ان کے گوشت پوشت رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ بہت ناتوان و ضعیف تھے، اور ان میں کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا کہ میرا نام ایوب ہے، پہچانتی ہو؟ لفظ رحیمہ بی بی نے ادنا تامل میں ہی پہچان لیا اور صورت و شکل ان کی بدل گئی تھی۔ لفظ رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود بٹھا لیا اور خوش و محظوظ ہو کر پوچھنے لگی، اے حضرت، یہ بتاؤ مجھے کہ آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا کا شکر بجلائیں۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے تھے سب کو جلا دیا۔ یہ انبیاء کرام کو معجزہ دے دیے گئے ہیں، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو چیزیں گم ہو گئی تھیں وہ بھی واپس سب مل گئیں۔ اور بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالح اور عورت موافق مرضی کے اور بڑی شکر گزار تھیں۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد کھیتی چھت کے نیچے دب کر مری، اور جو دوست دار تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلے پڑے، کیڑے بھی پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی، جیسے نعمت میں شاکر تھی،
وہ ویسے ہی بلا میں صابر رہیں۔ ایک قرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی ہوئی اولاد پھر زندہ ہو کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرمائی، اور زمین سے چشمہ نکلا، اسی چشمہ سے پانی پیتے اور نہاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند تندرست کر دیا، اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھیں وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عنایت فرمائیں، اور جو بیویاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے، اور یادگاری واسطے عقل مندوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے، ایک چشمہ نکالا ان کے لات مارنے سے، وہ اسی چشمہ سے نہایا کرتے اور پیتے ہی ان کی شفا ہوئی، اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مرے تھے ان کو زندہ کیا، اور اتنی ہی اولاد اور عنایت فرمائی اور رسول بنایا ان کو۔ پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے، اور سالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا، اے ایوب، زوجہ رحیمہ مستوجب سزا نہیں ہے، تم اس کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھیں، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری بیماری میں رہیں۔ ان کو حقیقی معنی میں رفیقہ حیات جانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہیں، وہی تمہاری بیماری میں ہر وقت تمہاری کرتی رہیں، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہیں۔ ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایک مٹھا سیخوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گنہگار بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ربانی میں ہے، اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیخوں کا مٹھا، لپس مارا اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں سخت پائی کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ترجمہ تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی خدا کو معلوم ہے کہ بندہ کو کسی عمر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلائی تاکہ گناہ سے باز رہے اور ہر
چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آب مزاحمت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک صاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے۔ اس چشمہ میں نہا کر اور پانی پی کر اور خدا کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب، تم اس سے نہاؤ، اسی پانی کو پیو، تاکہ خدا کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ لفظ اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر، یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر دانی کریں اور اس کے حکم کو بجلانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ دنیا آفرینش سے خداوند تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک و صالح بندوں پر آزمائش کے موافق پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے دنیا سے آج تک تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلح میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس زندہ رہے، پھر انتقال